بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج پھر ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں ہے جو پراسراریت کی تہوں میں چھپا ہوا اور انتہائی شفاف اور پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو قابو کرنے کا ابتدائی ڈھانچہ جن لوگوں نے تیار کیا ان کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو مقدس سپاہی کہتے تھے، مگر تاریخ نے انہیں دنیا کی سب سے پراسرار اور خفیہ تنظیموں میں شمار کیا۔ یہ ہیں نائٹ ٹیمپلرز، جنہیں کچھ لوگ خدا کے سپاہی کہتے تھے اور کچھ انہیں شیطان کے پجاری سمجھتے تھے۔ 12ویں صدی کے آغاز میں بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن 1095 عیسوی میں یورپ کے عیسائی بادشاہوں نے پاپائے روم کی سربراہی میں ایک اعلان کیا جسے تاریخ پہلی صلیبی جنگ کہتی ہے۔ ان کا مقصد تھا بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننا اور عیسائیت کے قبضے میں لے کر آنا۔ سن 1099 میں صلیبی فوجوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں کا خون بہایا، جس سے زمین سرخ ہو گئی۔ لاکھوں مسلمان عورتیں اور بچے شہید کیے گئے اور بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ چند سال بعد تقریباً 1119 عیسوی میں فرانس کے ایک نائٹ ہیوک دی پے نے اور اس کے 8 ساتھیوں نے ایک فوجی تنظیم بنائی جس کا نام رکھا گیا دا پور فیلو سولجرز آف کرائسٹ اینڈ آف دا ٹیمپل آف سولومون، یعنی مسیح کے قریب سپاہی اور ہیکل سلیمانی کے محافظ۔ یہ لوگ بیت المقدس میں اس جگہ قیام پذیر ہوئے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل یعنی ٹیمپل آف سولومون تھا، اور اسی نسبت سے انہیں ٹیمپلرز کہا جانے لگا۔ ان کا مقصد ظاہر میں بہت نیک تھا کہ وہ بیت المقدس آنے والے عیسائی زائرین کی حفاظت کریں گے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ گروہ ایک طاقتور عسکری اور مالی سلطنت اور سامراج میں تبدیل ہو گیا۔ نائٹ ٹیمپلرز کو پاپائے روم نے خاص حیثیت دی۔ انہیں کہا گیا کہ وہ کسی بادشاہ کے قانون کے پابند نہیں ہوں گے، صرف خدا اور پاپا کے حکم پر چلیں گے۔ یہی وہ موقع تھا جب ان کی طاقت بے پناہ بڑھ گئی۔ انہوں نے بینکنگ کا نظام ایجاد کیا۔ یورپ کا پہلا بینک دراصل ٹیمپلرز نے ہی بنایا تھا۔ یورپی بادشاہ اور امراء اپنی دولت ان کے پاس امانت رکھتے تھے اور ان کے نام پر دنیا بھر میں قلعے، زمینیں اور خزانے جمع ہونے لگے۔ یہ لوگ صلیبی جنگوں میں پیش تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں سب سے خطرناک فوج سمجھے جاتے تھے۔ نائٹ ٹیمپلرز کا مسلمانوں کے خلاف کردار اگر ہم دیکھیں تو نائٹ ٹیمپلرز کی سب سے بڑی دشمنی مسلمانوں سے تھی۔ انہوں نے بیت المقدس، انطاکیہ، طرابلس اور شام کے علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ ان کی فوجی تربیت، نظم و ضبط اور ہتھیاروں کی مہارت انہیں عام صلیبیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ مگر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے میدان میں قدم رکھا تو صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس فتح کیا اور یوں نائٹ ٹیمپلرز کو وہ شکست ملی جو ان کے غرور کو چکنا چور کر گئی۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب سے وابستہ خفیہ تنظیم یا کسی جماعت کی بات کی جاتی ہے تو ان کے عقائد اور ان کی خفیہ رسومات ایک دلچسپ اور پراسرار موضوع سمجھا جاتا ہے۔ یہی صورتحال کم و بیش نائٹ ٹیمپلرز کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اگرچہ وہ خود کو مذہبی ظاہر کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد میں عجیب و غریب انحراف پیدا ہونے لگا۔ کئی مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے باطنی فرقوں اور یہودی قبالہ سے تعلقات قائم کیے۔ بعض تحقیقات کے مطابق وہ شیطانی رسومات ادا کرتے تھے اور باپومٹ نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر ایک خفیہ درجہ بندی تھی جس میں نئے ممبر سے قسم لی جاتی تھی کہ وہ تنظیم کے راز کبھی ظاہر نہیں کرے گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران نائٹ ٹیمپلرز یورپ میں اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ کئی بادشاہ ان سے قرض لیتے تھے اور ان کی فوجیں پورے یورپ میں موجود تھیں۔ ان کے قلعے خاص طور پر ٹیمپل ماؤنٹ پیرس اور ٹیمپلز آف سائپرس طاقت، دولت اور علم کے خزانے سمجھے جاتے تھے۔ مگر جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں دولت اور طاقت جمع ہوتی ہے وہاں زوال بھی قریب ہو جاتا ہے۔ 1307 میں فرانس کا بادشاہ فلپ چہارم، جو خود نائٹ ٹیمپلرز کا مخروص تھا، ان کی طاقت سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے پاپائے روم کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ 13 اکتوبر 1307 جمعے کے دن پورے فرانس میں ایک ہی وقت پر نائٹ ٹیمپلرز کے تمام اراکین گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر
الزامات لگائے گئے کہ وہ کفر، جادوگری اور شیطان پرستی میں ملوث ہیں۔ ان کے قائد جیک ڈی مولے کو جلتی ہوئی آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے بادشاہ اور پاپا دونوں پر لعنت کی اور 1 سال کے اندر دونوں مر گئے۔ یوں یہ خفیہ تنظیم اور طاقتور تنظیم جو بیت المقدس کے نام پر بنی تھی، تاریخ کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی ختم ہو گئی یا انہوں نے اپنی شکل بدل لی؟ کیا آج کی فری میسنز نائٹ ٹیمپلرز کی جدید صورت ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ پیچھے جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 13 اکتوبر 1307 عیسوی کو جب فرانس کے بادشاہ فلپ چہارم کے حکم پر تمام نائٹ ٹیمپلرز کو گرفتار کر لیا گیا تو ان پر سنگین الزامات لگائے گئے کہ وہ صلیب کو رونتے ہیں، مسیح علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور بافومٹ نامی شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ انہیں اذیتناک طریقوں سے تفشیش کا نشانہ بنایا گیا، بعضوں کو لوہے کے شکنجوں میں جکڑ کر مارا گیا اور بعضوں کو آگ پر لٹکا دیا گیا اور بعض کو اپنے ساتھیوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ کئی نائٹ ٹیمپلرز نے خوف کے مارے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لیکن جب ان کی موت قریب آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پر لگے سب الزامات جھوٹ ہیں اور ہم بے قصور ہیں۔ اب ہم تجزیاتی طور پر دیکھتے ہیں کہ جیک ڈی مولی جو کہ ان کا بانی اور ان کا سرپرست تھا، اس کی موت کیسے اور کن حالات میں ہوئی۔ نائٹ ٹیمپلرز کے آخری گرینڈ ماسٹر جیک ڈی مولے کو 1314 میں پیرس کے مرکز میں ایک لکڑی کے تختے پر زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ روایت ہے کہ جب شعلے بلند ہو رہے تھے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ پاپا کلیمنٹ اور بادشاہ فلپ، میں تمہیں خدا کی عدالت میں طلب کرتا ہوں، 1 سال کے اندر تم دونوں مر جاؤ گے۔ اور حیرت انگیز طور پر پاپا روم اور بادشاہ دونوں 1 سال کے اندر ہی مر گئے۔ یہ واقعہ یورپ بھر میں مشہور ہوا اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ خدا نے نائٹ ٹیمپلرز کا بدلہ لے لیا ہے۔ ان مقدمات، ان قید و بند اور قتل و قتال کے بعد یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز کہاں چلے گئے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے نائٹ ٹیمپلرز کی کہانی خفیہ بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے ختم ہونے کی کوئی پکے ثبوت نہیں ملتے۔ کئی تاریخی ماخذ کہتے ہیں کہ بہت سے نائٹ ٹیمپلرز فرانس، پرتگال، اسکاٹ لینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں بھاگ گئے۔ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ رابرٹ دی بروس نے انہیں پناہ دی اور وہ وہاں خفیہ طور پر دوبارہ منظم ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہی گروہ یورپ کے کئی ممالک میں خفیہ تنظیموں کی بنیاد بنا، جن میں سب سے نمایاں فری میسنز ہیں۔ اب ہم اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نائٹ ٹیمپلرز اور فری میسنز کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ کے کئی محققین جیسے جان جے رابنسن، البرٹ میکی اور مینلی پی ہال لکھتے ہیں کہ فری میسنز در حقیقت نائٹ ٹیمپلرز کا ہی نیا چہرہ ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کے پاس بھی درجات یعنی ڈگریز تھے، جیسے نو آموز، نائٹ ماسٹر وغیرہ۔ فری میسنری میں بھی یہی نظام موجود ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز میں بھی ٹیمپل آف سولومون کی نسبت رکھتے تھے اور فری میسن بھی اپنی بنیاد سلیمان علیہ السلام کے ہیکل یعنی ٹیمپل آف سولومون سے جوڑتی ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کی خفیہ علامتیں یعنی سمبلز استعمال کیا کرتے تھے، جیسے 2 گھوڑ سوار ایک گھوڑے پر یا صلیب کے اندر تلوار وغیرہ۔ فری میسن بھی اپنے رموز اور علامات کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں، اور اس طرح کی بہت سی مشابہتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں یہ بات ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ نائٹ ٹیمپلرز کی جدید شکل فری میسنز کی شکل میں آئی ہے، اور وقت اور زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا نام اور کسی قدر طریقہ کار تبدیل کر کے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم فکری نظریات اور ان کی فلسفے کی بات کریں تو بعض مورخین کا ماننا ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز مشرق کے صوفیانہ افکار، فلسفے اور باطنی علوم سے متاثر ہوئے۔ جب وہ صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے علاقوں میں آئے تو انہوں نے علم ہندسہ، علم فلکیات اور کیمیا جیسے علوم سیکھے۔ اسی لیے بعد کے ادوار میں فری میسنری کے فلسفے میں علم منطق اور روشنی کی تلاش یعنی سرچ آف لائٹ کا تصور شامل ہوا، جو دراصل انہی باطنی تصورات کی جدید شکل ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کے متعلق ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز کے پاس بے شمار خزانے اور مقدس نوادرات تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے دور کی مقدس پیالے یعنی ہولی گریل اور اس عہد کے صندوق یعنی آرک آف کووننٹ حاصل کیا تھا۔ جب ان پر حملہ ہوا تو ان کے قلعے خالی ملے، ان کا خزانہ، ان کی کتابیں اور ان کے راز سب غائب تھے۔ کیا یہ سب چیزیں آج بھی کہیں چھپی ہیں؟ کیا فری میسنری کے مرکزی لاجت میں انہی خزانوں کے نقوش محفوظ ہیں؟ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، لیکن اشارے بہت گہرے ہیں۔ اگر اس پر سرچ کی جائے اور کوئی آدمی کھوجنے نکلے
تو شاید اس کو کچھ مل جائے۔ اگر ہم نائٹ ٹیمپلرز اور جدید دنیا پر اس کا اثر کے متعلق کچھ بات کریں تو آج بھی یورپ اور امریکہ میں کئی خفیہ تنظیمیں خود کو ٹیمپلرز کہتی ہیں۔ کئی بینکوں، فوجی اداروں، یہاں تک کہ سیاسی انجمنوں کے لوگوں اور علامات میں ٹیمپلر کراس چھپا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جدید دور کی فری میسنری، ایلومیناٹی اور اسکل اینڈ بونز جیسی تنظیموں میں نائٹ ٹیمپلرز کی روایات زندہ ہیں۔ ان سب کا مقصد دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنا، سیاسی، مالیاتی اور فکری سطح پر لوگوں کو اپنے قابو میں لے کر آنا۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی زاویہ کو سامنے رکھیں تو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب تنظیمیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں، جو باطنیت اور خفیہ طاقت کے ذریعے دنیا کو ایک نئے نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر فرماتا ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی دنیا کی سیاست، معیشت اور خفیہ طاقتوں میں اپنے نشان چھوڑ گئے ہیں۔ کیا وہ واقعی ختم ہو گئے ہیں یا کسی نئے نام سے دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں؟ شاید سچائی وہ نہیں جو تاریخ نے لکھی، بلکہ وہ ہے جو تاریخ سے چھپا دی گئی۔ ان تمام حقائق کو آخر میں ہم ایک جملے کے اندر سمونا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو نائٹ ٹیمپلرز کی حقیقت، ان کے عقائد، نظریات اور ان کے اغراض و مقاصد بخوبی سمجھ میں آ جائیں گے کہ نائٹ ٹیمپلرز ایک ایسی تنظیم جو مذہب کے نام پر بنی مگر آخر کار شیطان کی طاقت بن گئی۔ ناظرین گرامی، نائٹ ٹیمپلرز کے متعلق آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ امید واثق ہے کہ آپ کو نائٹ ٹیمپلرز کے متعلق جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے موضوعات پر مزید معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز بناتے رہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین گرامی، نائٹ ٹیمپلرز کی مقدس روایات کے اندر اور پراسرار کہانیوں میں سب سے مشہور ہولی گریل کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہولی گریل کیا چیز ہے۔ ہولی گریل عیسائی روایات میں وہ پیالہ بتایا جاتا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری عشاء یعنی لاسٹ سپر کے دوران پانی یا شراب پی تھی، یا وہ پیالہ جس میں ان کے خون کو جمع کیا گیا جب انہیں صلیب پر لٹکایا گیا۔ یہ پیالہ بعد میں الہی طاقت اور جاویدان زندگی کی علامت بن گیا۔ قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز میں گریل کی تلاش کو ایک روحانی مہم سمجھا جانے لگا، بالخصوص کنگ آرتھر اور اس کے نائٹس آف دی راؤنڈ ٹیبل کی کہانیوں میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہولی گریل اور نائٹ ٹیمپلرز کے باہمی تعلق کے متعلق۔ یہ تعلق زیادہ تر لیجنڈز یعنی افسانوی روایات اور سازشی نظریات میں بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیمپلرز کو ہولی گریل کی تلاش پر بھیجا گیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے گریل کو تلاش کر لیا اور اسے خفیہ مقام پر چھپا دیا۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ گریل در حقیقت ایک علامت تھی، یعنی خدائی علم یعنی نشان تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل، جیسا کہ بعض جدید نظریات مثلاً دا ڈاونسی کوڈ کے اندر یہی چیزیں کہی گئی ہیں۔ نائٹ ٹیمپلرز کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عیسائی مذہب کی ترویج و اشاعت اور دفاعی طور پر اس کو مضبوط کیا جائے۔ وہیں پر ہولی گریل یعنی وہ مقدس پیالہ جس کی تفصیلات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تو ان کے شاگرد جوزف آف ارمیتھیا نے اس پیالے میں ان کا خون جمع کیا، یہ ایک روایت کے اندر آتا ہے۔ یہ پیالہ بعد میں الہی طاقت کی ایک علامت بن گیا اور عیسائی عقائد کے مطابق جو شخص اس پیالے کو تلاش کر لے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں گریل کی تلاش کو ایک مقدس مہم سمجھا گیا۔ برطانیہ کے مشہور بادشاہ کنگ آرتھر اور اس کے نائٹس آف دی راؤنڈ ٹیبل نے اپنی پوری زندگی اس پیالے کی تلاش میں گزار دی۔ ان میں سے ایک بہادر نائٹ سر گالارڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاک ترین تھا اور آخر کار اسی نے گریل کو دیکھا، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ یہ پیالہ روحانی پاکیزگی کا مظہر تھا، دنیاوی نہیں۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ تقریباً 1119 عیسوی میں کچھ نائٹ یروشلم گئے جنہیں تاریخ نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا مقصد تھا مقدس سرزمین کی حفاظت کرنا، مگر ان کی سرگرمیوں کے گرد جلد ہی پراسرار پردہ چھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیمپلرز نے ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومون کے نیچے خفیہ کھدائیاں کی اور وہاں انہیں کچھ ایسا ملا جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ چیز ہولی گریل تھی۔ ٹیمپلرز نے اسے چرچ سے چھپا کر کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ یہ راز ان کے ساتھ دفن ہو گیا، لیکن صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ ہولی گریل آخر ہے کہاں پر؟
کچھ کا کہنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے روزلن چیپل میں چھپا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اسپین کے ایک قدیم چرچ میں رکھا ہے، اور کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ گریل کوئی چیز نہیں بلکہ ایک علامت ہے انسان کے اندر موجود خدائی نور، پاکیزگی اور علم الہی کی۔ 20ویں صدی میں ہولی گریل کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا، اور دا ہولی بلڈ اینڈ دا ہولی گریل، اور اسی طرح دا ونسی کوڈ وغیرہ کتابوں میں ایک نیا نظریہ پیش کیا گیا کہ ہولی گریل دراصل ایک عورت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کی علامت، یعنی پیالہ نہیں بلکہ خون کی لکیر، جس کو بلڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ تاریخی طور پر متنازع ہے، مگر اس نے دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اسلامی روایات کو اگر ہم اس چیز کے ساتھ جوڑیں تو اسلامی روایات میں ایسا کوئی پیالہ نہیں ملتا، مگر قرآن ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ ابدی زندگی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہر روح کو موت کا ذائقہ بہرحال چکھنا ہے۔ ہولی گریل اگر کوئی حقیقی شے تھی تو اس کا مقصد شاید اللہ کے قرب کی تلاش تھا، نہ کہ دنیاوی طاقت یا زندگی کی حرص۔ ہزاروں سال گزر گئے، مگر ہولی گریل کا راز آج بھی زندہ ہے، چرچوں کی دیواروں میں، خانقاہوں کی سرگوشیوں میں، اور ان دلوں میں جو سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ آخر کیا ہولی گریل واقعی کوئی پیالہ تھا، یا وہ صرف ایک علامت ہے انسان کے اندر چھپی ہوئی روشنی؟ اس کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری نائٹ ٹیمپلرز اور ہولی گریل کے متعلق یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔